كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين جبکہ ان سے ان کے ہم قوم نوح نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں؟ بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا بھیجا ہوا امین ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو، اور میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔ بولے کیا ہم تم پر ایمان لے آئیں اور تمہارے ساتھ کمینے ہوئے ہیں؟ فرمایا مجھے کیا خبر ان کے کام کیا ہیں، ان کا حساب تو میرے رب ہی پر ہے۔ اگر تمہیں حس یعنی شعور ہو، اور میں مسلمانوں کو دور کرنے والا نہیں، میں تو نہیں مگر صاف ڈر سنانے والا۔ بولے اے نوح اگر تم باز نہ آئے تو ضرور سنگسار کیے جاؤ گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت سورہ شعراء کی چند آیات مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ ہم نے سننے والوں نے سنا ہے۔ اس میں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق مطلب ایک قرآن کریم میں بیان کیا جا رہا ہے کہ نوح علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے، کیونکہ آپ کی قوم جو آپ کو جھٹلا رہی تھی، تو حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے، اور اب حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے کہ اس قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھی جھٹلایا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام رسولوں کا دین ایک ہے، ہر ایک نبی لوگوں کو تمام انبیاء کرام پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلانا تمام پیغمبروں کو جھٹلانا ہے۔ تو یہاں پر جو حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اس میں بڑا ایمان افروز بیان میں اس وقت آپ کے سامنے بڑھاتا ہوں۔ آپ نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ سنی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ارشاد فرمایا جب ان سے ان کے ہم قوم نوح علیہ السلام نے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں؟ بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ تو یہاں پر جو حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق جو ارشاد ہوا وہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب ان کی قوم نے ان کو جھٹلایا اور ان کی اطاعت نہ کی، تو آپ نے اپنی قوم سے ارشاد فرمایا تو نوح علیہ السلام نے، کیا تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے نہیں تاکہ کفر و گناہوں کو ترک کر دو؟ بے شک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک ایسا رسول ہوں جس کی امانت داری تمہیں مشہور ہے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے امانت دار ہونا جو تھا یہ ان کی قوم میں مشہور تھا، یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی امانت دار مشہور تھے نا۔ 25 سال کی عمر میں آپ کی امانت داری کا یہ شعرہ تھا کہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنا مال تجارت دیا کہ آپ اس کی تجارت کریں، اور اس میں یہ تھا کہ اوروں سے مقابلے میں آپ کو دگنا نفع دینے کا کہا گیا تھا، کیونکہ آپ کی امانت داری بڑی مشہور تھی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم میں امانت دار یعنی کاموں میں امین، یہ آپ کی شہرت تھی۔ اور ظاہر جب ایک شخص امانت داری کے تو مشہور، جو میں تمہیں یہ بات پہنچا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ایمان لانے کے متعلق تو میں چونکہ امین ہوں اور امانت دار تمہیں مشہور ہوں تو میری بات مانو۔ مگر
ان کی قوم نے ان کو بہت جھٹلایا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے. تو امانت داری یہ بڑی خوبصورت ایک ادا ہے، اور جس طرح نوح علیہ السلام امانت داری میں مشہور تھے اپنی قوم سے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری بھی، بلکہ امانت داری کے ساتھ ساتھ آپ کی دیانت داری بھی بڑی مانی جاتی تھی آپ کی قوم میں. اور اس طرح مطلب کہ آپ کا یہ ایک انداز ہوتا تھا کہ ایک مرتبہ کعبہ مشرفہ کی تعمیر کے وقت عرب کے بڑے بڑے جو سردار تھے، ان میں حجر اسود نصب کرنے کی پر جھگڑا ہوا تھا. تو اس میں بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے درمیان ایک زبردست فیصلہ فرمایا، جسے انہوں نے قبول کر لیا. حالانکہ اس وقت سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا. اور اس قدر امانت میں میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم مشہور تھے کہ کفار مکہ اگرچہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے بدترین دشمن تھے، مگر اس کیفیت میں بھی آقا کی امانت اور دیانت پر کفار کو اس قدر اعتبار تھا کہ وہ اپنا قیمتی سامان اس وقت بھی سرکار کے پاس بطور امانت رکھوایا کرتے تھے. یہ امانت داری. حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امانت داری اور دیانت داری کی یہ شان تھی کہ آپ نے اس وقت بھی ان کفار کی امانتیں انہیں واپس پہنچانے کا انتظام فرمایا جب وہ جان کے دشمن بن کر آپ کے مقدس مکان کو انہوں نے گھیرا ہوا تھا. یعنی یہ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہمارے لیے کتنا زبردست یہ بیان ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امانت داری بھی کس قدر آپ کی قوم میں مشہور تھی، اور آپ کو امانت ادا کرنے کا جو آپ نے امت کو ایک تعلیم دی، جو ایک تربیت ہوئی، اور آپ کو اس بات کا جو احساس آپ کا جو ہم تک پہنچا کہ انہی کو یہ کفار مکہ آپ کو گھیرے ہوئے ہیں، اور آپ اس وقت بھی ان کی امانتیں ان تک پہنچانے کا اہتمام اور انتظام فرما رہے ہیں. تو اللہ کریم ہمیں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے توفیق امانت داری اور دیانت داری کی نعمت بھی عطا فرمائے. تو ایسا کوئی ذہن بنائیں، کیونکہ دیکھیں قرآن کریم ہمارے لیے سیکھنے اور سمجھنے کے لیے ہے، اور یہ واقعات اور اس طرح کے کئی مدنی پھول جب ہمیں ملتے ہیں تو اس میں ہمارے لیے بے انتہا سبق ہوتا ہے. اور اسپیشلی میں یہ عرض کروں گا کہ جو مبلغین ہوتے ہیں، نیکی کی دعوت دینے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی امانت داری اور ایمانداری کا جو وصف ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے نا، کہ لوگ آپ پر بھروسہ کریں، لوگ آپ پر اعتماد کریں. جب ان کو پتا ہوگا کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے، آپ غلط بیانی نہیں کرتے، تو آپ کی بات سنیں گے، مانیں گے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ایک اس میں ہمارے لیے سبق ہے. اس کے بعد جو کچھ حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کی قوم میں بات چیت ہوئی، انشاءاللہ اس کا میں بیان کرتا ہوں. کچھ کالز لے لیتے ہیں. آپ کو آواز نہیں آئے گی، وہ تھوڑا سا ان کو آواز کھول دیں. جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ، نگرانی شورا، ویلکم ٹو ساؤتھ افریقہ. ہم آپ سے ملاقات کے منتظر ہیں. نگرانی شورا یہ ارشاد فرمائیے کہ بچوں کو قرآن پاک یاد کرنے کے لیے کون سا وظیفہ پڑھنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیرا. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے. عرض یہ ہے کہ مدنی منوں کو قرآن کریم پڑھنے کے لیے کون سا وظیفہ پڑھنا چاہیے، تو ابھی کوئی ایسا وظیفہ میرے ذہن میں تو نہیں ہے. البتہ یہ کہ پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کریم یاد رہ جائے گا. اتنا میں الحمدللہ جانتا ہوں کہ قرآن کریم جتنا پڑھتا رہے گا اتنا قرآن کریم اسے یاد ہوتا رہے گا انشاءاللہ. کال چلائیے. عمران بھائی، ایک بڑے اہم پہلو کی طرف میں چاہتا ہوں مدنی پھول کہ عمران بھائی
قرآن و سنت کی عالمگیر تحریک دعوت اسلامی کا ماحول یہی سکھاتا ہے کہ ہم باادب رہیں، باعمل رہیں، لیکن لوگ قرآن و حدیث سنا کر اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں اور بعد میں کچھ کا کچھ نکلتا ہے، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو قرآن و حدیث سنا کر اپنی طرف بلا کر لوگوں کا دین بھی چھین لیتے ہیں، ایمان کی کیفیات بھی لے لیتے ہیں۔ تو اس پر میں مدنی پھول چاہوں گا کہ ہمیں کتنا علم قرآن کا ہونا چاہیے کہ ہم ایسے بہکاوے میں نہ آئیں اور اہدنا الصراط المستقیم کی برکتیں لوٹتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصل میں اس میں ضروری یہ ہے کہ ہماری صحبت ہی، کہ آپ کا جو سوال ہے کہ لوگ قرآن اور حدیث سنا کر بہکاتے ہیں، تو ہم ایسوں کے ساتھ وابستہ کیوں رہیں، ایسوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے کیوں، ہم ایسوں کی بات سنیں کیوں کہ جس کے ذریعے ہمیں پتہ لگے کہ یہ ہمیں بہکا دے گا۔ آپ کہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، معذرت کے ساتھ عموماً ہمارے تعلقات جن کے ساتھ ہوتے ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا جن کے ساتھ ہوتا ہے، جن کے پاس آنا جانا ہوتا ہے، ان کے متعلق ہم جان رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہے کون، کہاں سے، مطلب یوں سمجھے گا کہ میں جنرل بات کروں تو ایک ایک کا ڈاکخانہ ہم جان رہے ہوتے ہیں کہ اس کا ڈاکخانہ کیا، اس کا پوسٹ آفس کون سا ہے، کہاں سے اس کو میل آتی ہے، کہاں سے اس کو لیٹر آتا ہے، کہاں سے اس کی ڈاک آتی ہے۔ تو عموماً اس طرح کی چیزیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں اور اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس صحبت میں رہیں گے تو یہ نظم ملے گا، اس صحبت میں رہیں گے تو یہ ملے گا۔ تو بہتر یہی ہے کہ قرآن کریم کا جو ارشاد وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ وابستہ رہو، سچوں کے ساتھ جڑے رہو، سچوں کی صحبت اختیار کرو، اچھوں کی صحبت اختیار کرو۔ تو الحمدللہ عاشقان رسول کی صحبت نہیں، ایسا تو نہیں ہے نا، ماشاءاللہ دنیا بھر میں عاشقان رسول کی صحبتیں عام ہیں، انہی صحبتوں میں ایک صحبت دعوت اسلامی والوں کی بھی ہے الحمدللہ۔ تو اس صحبت کو اختیار کرے، بد مذہبوں سے، بے دینوں سے دور رہیں، غیر مسلموں کی اس طرح کی باتیں سننے سے اپنے آپ کو بچائیں کہ کوئی کان میں ایسی بات چلی جائے جس کی وجہ سے اللہ نہ کرے کہ ہمیں کوئی نقصان پہنچے اور ہمارے دل و دماغ کے اندر کوئی بات بیٹھ جائے۔ یعنی لوگوں کی باتیں کانوں میں کتنا اثر ڈالتی ہیں، اس کو اب اس بات سے سمجھے کہ کسی ایک مشہور فلسفر کے بارے میں یا کسی ایک فرد کے بارے میں یا کسی بزرگ کے بارے میں بھی، وہ تو یاد نہیں، مطلب کسی کے بارے میں کہ میں نے سنا تھا کہ وہ گھوڑا گاڑی چلانے والوں سے بات نہیں کرتا تھا، اس کی باتیں نہیں سنتا تھا کیونکہ اس کی کانوں میں ان کی بات نہ آ جائے، کیونکہ عموماً ان کی جو لینگویج ہوتی ہے وہ تھوڑی سی رف ہوتی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ اس کی آواز میرے کانوں میں جائے اور میری زبان سے بھی وہ لفظ نکالنا شروع ہو جائے۔ تو یہ ہوتا ہے بعض اوقات، ہم جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کی بعض ورڈنگ ہوتی ہیں۔ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ جو لوگ بدقسمتی کے ساتھ فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں، ان کے ڈائلاگ سنتے ہیں اور ان میں عجیب و غریب قسم کی ورڈنگز آتی ہیں، عجیب و غریب قسم کے اس میں سینٹینسز آ رہے ہوتے ہیں اور وہ ہمارے معاشرے کا حصہ بن جاتے ہیں، لوگوں کی زبان میں نئے نئے لفظ آ جاتے ہیں۔ تو بھائی ایک لفظ کہاں سے آ گیا، بھائی فلاں فلم میں فلاں ہیرو نے فلاں نے یہ لفظ بولا ہے تو ہماری زبان پر چڑھ جاتا ہے، تو عموماً لفظ زبان پر چڑھ جاتے ہیں، جو سنتے ہیں وہ کانوں اور دماغوں میں باتیں بیٹھتی ہیں۔ ہم کو ضرورت کیا کہ ہم کسی کی بات سنیں۔ مجھے یاد پڑتا حضرت امام سیری رحمت اللہ تعالی، محمد بن سیری جو خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے، امام ابن سیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے متعلق مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ کے بارے میں کہ دو بد مذہب آپ کے پاس آئے اور قرآن کی تلاوت کرنے لگے، آپ نے اپنی آنکھوں میں انگلیاں ڈال لی، اپنی آنکھوں میں انگلیاں ڈال لی، کانوں میں اپنے کانوں میں آپ نے انگلیاں ڈال لی، اور انگلیاں ڈال تو انہوں نے کہا اب تو وہ قرآن سنا رہے، کہا تم بد مذہب ہو، تم قرآن سنا دے کیا سنا دو مجھے کیا پتا، اور میرے دماغ اور دل کے اندر وہ بات بیٹھ جائے۔ تو یوں مطلب کہ اپنے آپ کو بد مذہبیت سے، لا دینیت سے، گمراہیت سے بچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم مارکیٹ کے اندر دے گا تو اپنی دنیا کے لیے اتنی ہم کیئر کرتے ہیں، ہمیں نوٹوں کی تمیز ہو جاتی ہے، ہمیں پتہ چل جائے گا آج کل مارکیٹ کے اندر نقلی نوٹ آ گئے ہیں تو نوٹیں لینے والا کتنا محتاط ہو جاتا ہے، مشینیں رکھ لیتا ہے، 4 آدمی کو بھیجتا ہے یا دیکھو نوٹ نقلی تو نہیں ہے۔ تو جب پتہ چل جاتا ہے ہمیں کہ یہاں مال نقلی آ رہا ہے، نوٹ نقلی آ رہی ہے، یا یہ بندہ فراڈی ہے، یہ چیٹر ہے، ہم نہ اس سے کاروبار کرتے ہیں، نہ کام کاج کرتے ہیں، نہ اس کے ساتھ ہم کو کنسرن کرتے ہیں، ایون کو اچھے سے اچھا مال بھی دیتا تب بھی نہیں لے دینا، کاروبار کرنا ہی نہیں ہے تو آدمی صحیح نہیں ہے۔ وہ مطلب سستا بھی دیتا ہے نا، نفع والا دیتا تب بھی ہم اسے کاروبار نہیں کرتے تو آدمی صحیح نہیں ہے۔
جب دنیا کے معاملے میں جب ایک آدمی صحیح نہیں ہے اور اس کے ساتھ کوئی واسطہ رکھنے کی کوشش نہیں کرتے تو دین کے معاملے میں ہمیں کیا ہو جاتا ہے؟ تو یہ کہ سنو سب کی کرو اپنی، یہ نہیں ہے. سب کی سننی نہیں ہوتی، صرف اسی کی سننی ہوتی ہے جس کا سننا ہمارے دل میں اور ہمارے دل و دماغ میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت بڑھائے. اس کی صحبت میں رہیں کہ جس کے ساتھ بیٹھیں تو اولیاء کرام کی محبت میں اضافہ ہو، صحابہ کرام کی محبت میں اضافہ ہو، انبیاء کرام کی محبت میں اضافہ ہو، اور ہمارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اس کی محبت اور بڑے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عشق بڑھے. مزید یہ کہ ہم سیکھتے نہیں ہیں. اگر ہم نے قرآن کریم خود صحیح طور پہ پڑھا ہے تو کیسے کوئی آ کر بتا دے گا بھائی ہاں قرآن میں دیکھ لو، اور اس کو پوچھے تو قرآن میں کہاں دیکھیں؟ اچھا دکھاؤ. ایسی بڑی تعداد آپ کو ملے گی قرآن میں لکھا ہے. بھائی کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ بتائیے. لکھا ہے نا، کہاں لکھا ہے بھائی بتاؤ تو صحیح. حوالہ اس کو بھی یاد نہیں ہوگا کہ اس نے بھی کسی سے سنا ہوگا. تو پوچھ تو لیں. ایک شخص آپ کو کہہ رہا ہے کہ میرا رب یہ فرماتا ہے، تو بھائی میرے رب نے کہاں فرمایا؟ مطلب میں تو رب کے کلام پر ایمان لانے والا آدمی ہوں. کہاں بتائیں تو صحیح، کہاں ہے رب کا یہ فرمان؟ نہیں نبی پاک نے فرمایا. تو بھائی کہاں فرمائے؟ کو حوالہ تو دو. کوئی کتاب کا حوالہ ہوگا، کوئی صفحے کا حوالہ ہوگا، کوئی جلد کا حوالہ ہوگا، کوئی تو ایویڈنس ہوگا. کچھ بھی نہیں. تو اس طرح آپ جب سامنے کوشچن کریں گے تو آٹومیٹیکلی اس کو بریک لگے گا، اور وہ آئندہ بات کرنے سے پہلے سوچے گا کہ پھر کو پوچھنے والا آ گیا تو بھائی کس آیت میں؟ چلے آیت سنا دیں. اچھا آیت نہیں آتی ترجمہ سنائیں. تو ترجمہ بھی کیسے سنیں؟ پھر وہ آیت کریمہ، وہ ترجمہ آپ کے پاس سافٹ ویئر ہونا چاہیے. دعوت اسلامی کا یہ جو قرآن کریم ہے خزان العرفان، میں مشورہ دیتا ہوں اس کو بالکل آپ سافٹ ویئر میں رکھ لیں. بلکہ الحمدللہ صراط الجنان کی 10 جلدیں میرے پاس موبائل میں محفوظ ہیں الحمدللہ رب العالمین. یعنی اگر کوئی کہے کہ قرآن کریم کی فلاں آیت کے فلاں جگہ پر دیکھو یہ چیز لکھی ہوئی ہے، تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو میں تو ایسا ایک بات کر رہا ہوں، میں تو فوراً کون سا پارا بتایا؟ اچھا فلاں. اچھا کون سی آیت بتائی؟ اچھا فلاں. اچھا میں نے پارا بھی نکال لی، آیت بھی نکالی، سورت بھی نکال لی، اور میں دیکھ بھی لوں گا کہ مفتی صاحب نے کیا لکھا ہے. پتہ چل جائے گا. بلکہ ہو سکتا ہے کہ اسی غلط فہمی دور کر دوں. دیکھو بھائی یہ آیت کریمہ کہتے تو یہ لکھا ہوا ہے، تمہیں کس نے سمجھا دیا؟ تو یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. یہ تو اتنا مشکل نہیں ہے جتنا آپ کو میں ابھی تو کوئی پرابلم ہی کوئی نہیں ہے. جب آپ موبائل کے ذریعے کسی ملک کا ویدر معلوم کر سکتے ہیں تو قرآن کریم کی آیت اس کا ترجمہ تفسیر معلوم نہیں کر سکتے؟ بیٹھے بیٹھے ملک کی کرنسی اور کرنسی کے ریٹ اور اس کے ریٹ اور اس کے ریٹ معلوم کر سکتے ہیں. دنیا بھر کی مطلب کہ وہ آن لائن پرچیزنگ اور سیلنگ کے ریٹ معلوم کر سکتے ہیں. کون سی کمپنی سستا دے رہی ہے، کون سے ملک سے سستا مل رہا ہے، کون سے ملک میں کیسا مل رہا ہے، کون سا فرسٹ آئٹم دے رہا ہے، کون سا سیکنڈ آئٹم دے رہا ہے. دنیا بھر کی چیزیں آپ اپنے موبائل فون میں بیٹھ کر ٹھاٹا کر کے معلوم کر سکتے ہیں. تو میں تو آپ کو پراپر ایڈریس بتا رہا ہوں، www.dawatIslami.net پراپر ایڈریس دے رہا ہوں، dawatIslami.net. اس پر جائیں اور اس پر جا کر قرآن کریم کی تفسیر کو آپ کلک کریں یا موبائل فون میں سیو کر لیں. دارالفتہ اہل سنت میں کوشچن دے دیں. پراپر ایڈریس دے رہا ہوں آپ کو، کوئی آپ کو آگے پیچھے گھومنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لکھ دیں، ای میل کر دیں، آپ اپنا کوشچن ڈال دیں، سوال ڈال دیں، یا قرآن کریم کی تفسیر آیت کے مبارکہ کو دیکھ لیں، تفسیر دیکھ لیں، خزان العرفان میں تفسیر دیکھ لیں. انشاءاللہ خود بخود آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. بچپن سے اپنے بچوں کو قرآن پڑھائے نا. میں تو آپ کو عرض کروں گا کہ آپ اپنے گھر میں بھی تفسیر صراط الجنان روز کے 2-3 صفحے پڑھیں نا. آپ کے مدنی منع، مدنی منیاں اور جو بھی گھر کے افراد ہیں بے پردگی نہ ہو، فیضان سنت کا درس بھی دیں، اور روزانہ بیٹھ کر والد صاحب اللہ توفیق دے یا والدہ جن کو اردو پڑھنے آتی ہے وہ اس کو شروع کریں انشاءاللہ تعالی. میرا سلسلہ تو بیسیکلی تو اردو ویورز کے لیے. تو یہاں بھی مطلب کہ پاسبلٹی ہے، اردو پڑھنے والے ہیں اردو ہیں. آپ کی ان کی فیملی، ہمارے وقار بھائی ہیں، یہ ساؤتھ افریقہ میں ہیں. ان کی والد، والدہ، بچے، یہ سب کے سب یہ آن لائن میں پڑھتے ہیں. خود آپ بھی آن لائن میں 8ویں پارے پر پہنچ گئے ہیں آپ ماشاءاللہ. یہ آن لائن پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ 8ویں پارے پر. اب یہ بھائی ان کو تھوڑا سا آن ایئر کریں. اب تھوڑا سا آن ایئر ہونے میں یہاں ہے، وہ اسٹوڈیو تو ہے نہیں، ہمارا اسلامیہ گھر ہے. یہ ہمارے
شاپ پہ مدرسہ لگاتا ہوں 12 اسلامی بھائی. یہ ہمارے شاپ پر، اپنے شاپ پر مدرسۃ المدینہ بالیگان قائم کرتے ہیں، جن میں 12 اسلامی بھائی ان کے پاس شاپ پہ ان کے پڑھتے ہیں. یہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ادھر، اگر آپ دیکھیں ہمارے منصور بھائی، ان کا بیسیکلی ان کا تعلق بنگلور ہند سے ہے، اور یہ ان کی پوری فیملی آن لائن پڑھ رہی ہے، تقریباً فیملی آن لائن پڑھ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب، اور ڈاکٹر صاحب سے بھی صوفی نگر ہماری ملاقات بھی، وہ درس نظامی پڑھ رہے ہیں آن لائن 2.5 ایئر الحمدللہ. اور آپ بھی تو میرا خیال درس نظامی کر رہے تھے یا کر رہے ہیں؟ کر رہا تھا، ابھی بریک آ گیا. ابھی بیچ میں تھوڑا سبق ہو لے تو رہے تھے آن لائن. جی وہ دوسرا کورس کر رہا ہوں. اب دوسرا کورس کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو اب چونکہ فرض علوم کورس کر رہے ہیں، اب یہاں چونکہ ہمارا تھوڑا مائک تو اتنی وافر مقدار میں نہیں ہے، تو میں ان کی جو آواز یہ دے رہے ہیں میں اس کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو یوں مطلب کہ دنیا بھر میں جہاں آپ ہیں، آپ مدرسۃ المدینہ آن لائن ایڈمیشن لے لیں، اور ایڈمیشن لینے کے اسلامی بہنوں کو اسلامی بہنیں پڑھاتی ہیں، اسلامی بہنوں کو اسلامی بھائی پڑھاتے ہیں الحمدللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر میں مدرسۃ المدینہ آن لائن کا فیضان بٹ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. نیٹ کے ذریعے لوگ کیا کیا تباہیوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، آپ کو دعوت اسلامی نیٹ فیسلٹی دے کر جنت کی طرف بڑھا رہی ہے الحمدللہ. اللہ کی کروڑا کروڑ رحمت ہے. تو یوں اپنے خاندان کو، اپنے بچوں کو، سب کو آپ قرآن کریم کا درس دیں. یہ ان کو پتا تو کہ اللہ ہمارے رب کریم نے ہمیں کیا ارشاد فرمایا ہے. تو صراط الجنان یہ 10 والیوم 10 جلدیں اپنے گھر میں رکھیں اور اس کا درس شروع رکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کال چلائیے. ماشاء اللہ، مدنی چینل کا سلسلہ میرے رب کا کلام نگرانی شورا ساؤتھ افریقہ سے لائیو کر رہے ہیں. دل کو بہت خوشی ہو رہی ہے. نگرانی شورا آپ ساؤتھ افریقہ سے ہند کاشی پور آ جائیے. ماشاء اللہ آن لائن مدرسۃ المدینہ اسٹارٹ ہو گئے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. ہماری اور ہمارے ماں باپ کی بے حساب مغفرت کی دعا فرمائے، آمین. ماشاءاللہ. کاشی پور سے ہماری مدنی منی نے ہمیں کال کی کہ میں ساؤتھ افریقہ سیدھا ہند آ جاؤں، ویزے کے کیسے آ جاؤں، یہاں بھی ویزے کے ساتھ ہی آتا ہوں. تو ایک وقت آئے گا اللہ نے چاہا تو. میری نیت ہے کہ میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کا ویزا لے کر آپ کے ہند آؤں اور وہاں انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی کام کرنے کی، اجتماعات کرنے کی، مدنی مشورے کرنے کی سعادت پاؤں انشاءاللہ. ماشاءاللہ آپ کے یہاں بھی آن لائن کا سلسلہ ہے. اللہ کریم آپ کو بھی برکت عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. قرآن کریم کی جو آیت کریمہ ہم نے سنی، اس میں حضرت نوح علیہ السلام کے امانت دار ہونے، دیانت دار ہونے کا جو بیان ہوا، اور اس کے ضمن میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سیرت پاک کے چند مدنی پھول نے بیان کیے. اگر اس میں آگے ہم بڑھتے ہیں آیت نمبر 111 میں، تو کفار بولے کیا ہم تم پر ایمان لے آئیں اور تمہارے ساتھ کمینے ہوئے ہیں، یعنی کہ گھٹیا لوگوں نے تمہاری پیروی کی ہے. یہ مطلب قوم نے، آپ کی قوم نے ان کفار کا لفظ تو نہیں ہے، آپ کی قوم نے آپ کو یہ جواب دیا تو کہ ہم تم پر ایمان لے آئیں حالانکہ تمہاری پیروی ہماری قوم کے صرف گھٹیا لوگوں نے کی ہے. یہ بات انہوں نے غرور کے طور پر کی، تکبر کے طور پر کی، کیونکہ انہیں غریبوں کے پاس بیٹھنا گوارا نہ تھا. اور اس میں وہ اپنی مطلب کہ وہ انسلٹ فیل کرتے تھے کہ ہاؤ کین وی سیٹ ود دیئر پور پیپلز، تو وہ انسلٹ فیل کرتے تھے اور یہ تکبر کے طور پر یہ کرتے تھے. کیا تکبر کو انگلش میں کہتے ہیں؟ پرائڈ فیل کرتے تھے. تو اب اسی لیے ایمان جیسی نعمت سے محروم رہے. تو کمیوں گھٹیا لوگوں سے ان کی مراد غریب اور جو پیشہ ور جو عام چھوٹا موٹا کام کرتے ہیں وہ ان کے یہاں مراد ہے. اور اگر ہم اس پر تفسیر کی طرف جاتے ہیں
تو وہ انہیں مطلب گٹیا اس حوالے سے سمجھتے تھے کہ یہ غریب لوگ تھے. تو مالداری اصل میں دینی مالداری ہے. جو مالداری ہے وہ دینی مالداری ہے، اور نسب دراصل تقوی کا نسب ہے. یعنی جس کا تقوی زیادہ ہے وہ زیادہ افضل ہے، جس کے پاس دینی زیادہ سعادت ہے وہ زیادہ اس میں مالداری کے حوالے سے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ عزت و ذلت کا معیار مال و دولت کی کثرت نہیں ہے بلکہ دین و پرہیزگاری ہے. چنانچہ جس کے پاس دولت کا انبار ہے لیکن دین و پرہیزگاری نہ ہو تو اللہ کی بارگاہ میں عزت والا نہیں. اس کی بارگاہ میں ان کے مال و دولت کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. اگرچہ دنیاوی طور پر کتنا ہی عزت دار شمار کیا جاتا ہو. اسی طرح جو شخص غریب ہے لیکن دین و پرہیزگاری کی دولت سے مالا مال ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت والا ہے، اگرچہ دنیاوی طور پر اسے کوئی عزت داروں میں شمار نہ کیا جاتا ہو، اسے کمتر حقیر و ذلیل سمجھا جاتا ہو، مگر اللہ کے نزدیک ایسا شخص بڑا عزت والا ہوتا ہے. جیسا کہ قرآن کریم میں خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے یہاں تم میں عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے. تو یہ بہت بنیادی یہاں پر ہمیں مدنی پھول ملا، اور اس میں اگر ہم چند حدیثوں کو اپنے سامنے رکھیں تو یہ بات سمجھنا اور ہمارے لیے مدینہ مدینہ ہو جائے گا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لوگوں تمہارا رب ایک ہے، تمہارے والد ایک ہیں. سن لو کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں. البتہ جو پرہیزگار ہے وہ دوسروں سے افضل ہے. بے شک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے. اور غریب پرہیزگار مسلمان کی قدر و قیمت سے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت سے پراگندہ بالوں والے ایسے ہوتے ہیں جنہیں حقیر سمجھ کے لوگ دروازوں سے دھکے دے دیتے ہیں، دھتکار دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا مقام ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی کام کے لیے قسم اٹھا لیں تو اللہ تعالیٰ کی قسم پوری فرماتا ہے. اب افسوس کی بات تو یہ ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین کہ ہمارے معاشرے میں عزت کے قابل اسے ہی سمجھا جاتا ہے جس کے بعد دولت کی کثرت ہوتی ہے. وہ خوب مال و دولت ہو، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، عہدہ ہے، منصب ہے، اگر جس نے یہ مال سود سے کمایا ہو، رشوتوں سے کمایا ہو، طرح طرح کے حرام ذرائع سے کمایا ہو، اور مطلب کہ لوگوں کو دھوکہ دے کر کمایا ہو، امپورٹ اور ایکسپورٹ کے اندر ڈنڈیاں مار کر اس نے یہ مال کمایا ہو، اور مطلب لوگوں کو خون نوچ نوچ کر اور ناجائز طریقے سے ان کو نچوڑ کر اس نے مطلب اپنی مال و دولت کا انبار کھڑا کیا ہو، نہ جانے کتنی اس نے اس میں اللہ کی نافرمانیاں کی ہوں، لیکن چونکہ اس کے بعد مال ہے، اس کے بعد دولت ہے، اس کے بعد شہرت ہے، اس کے بعد منصب ہے، اس کا ایک اسٹیٹس ہے، ہمارے معاشرے میں انہیں عزت دی جاتی ہے. آپ کہیں گے کیا امیر آدمی کو عزت نہیں دینی چاہیے؟ میرا جو کہنے کا مقصد ہے وہ آپ سمجھ رہے ہوں گے. جو محنت مزدوری کر کے طرح طرح کے مشقتیں برداشت کر کے گزارے کے لائق حلال روزی کماتا ہو اسے لوگ کہاں عزت دیتے ہیں؟ یہ بتائیے، آپ بتائیں. ایک عام آدمی، ایک عام مزدور آتا ہے، اس کو لوگ کتنی عزت دیتے ہیں؟ آپ گھر کے اندر دیکھ لیں. مثال کے طور پر بھانجے نے اپنے گھر میں دعوت رکھی ہے، بھانجے نے اپنے گھر میں دعوت رکھی ہے، اس کے 4 ماموں ہیں، 4 ماموں آئے. ایک ماموں بالکل غریب، بیچارہ غریب سے غریب، بالکل غریب آدمی ہے، مزدور آدمی ہے، وہ ٹیکسی چلاتا ہے بیچارہ، یا رکشا چلاتا ہے ماموں، اور دعوت میں رکشا ٹیکسی اپنی پار کر کے کھڑی کر کے اوپر چڑھا ہے. دوسرا ماموں باقاعدہ وہ بڑی عالیشان گاڑی کے اندر اور بڑی مالداری اور دولت کے ساتھ وہ بھی زندگی گزارتا ہے، اس کے بچے بھی بڑے اس سے قیمتی لباس پہنے ہوئے ہیں. اب بتائیے کہ بھانجا اٹھ کر پہلے غریب ماموں اور پیسے والا ماموں، ان دونوں کا جب استقبال کرے گا آٹومیٹیکلی ڈفرنس آپ کے سامنے آ جائے گا. آئے گا نہیں آئے گا؟ آٹومیٹیکلی ڈفرنس آپ کے سامنے آ جائے گا. غریب ماموں آؤ ماموں، آؤ ماموں، کیا یار اتنی دیر کر دی،
وہ یہی بولے گا اتنے دے کر جو پیسے والا ماموں آئے گا، آئیے آئیے ماموں جان آئیے، آپ کو تکلیف تو نہیں رہی، راستہ تو مل گیا جی ماموں جان، بڑے آپ ٹائم پر آئے، آپ ٹائم پر آئے، وہ غریب دیر سے آیا تھا، یہ ابھی ٹائم پر آیا ہے۔ یہ فرق الگ، دونوں ماموں ہیں، دونوں خونی رشتے، دونوں زمین رحم ہے۔ اسی طرح سگے بھائیوں میں لوگ فرق کر دیتے ہیں، اگر غریب بھائی ہے تو اس کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، امیر بھائی ہے تو امیر بھائی ہو، پھر وہ امیر بھائی اگر فیملی کو اسپانسر بھی کرتا ہو تو خالی امیر بھائی نہیں، اس کی پوری فیملی ہم کو آنکھوں کا تارا بنی ہوئی ہوتی ہے، اور دوسری فیملیوں کو ہم حقارت کی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ صرف دولت معیار بنتا ہے نہیں بنتا، دولت نہیں، اگر کوئی ہمارا کوئی رشتہ داری گھر پر آ جاتا ہے اور اس کو منصب کو ملا ہوا ہے تو بھی اس کی عزت ہم دوسرے رشتہ داروں کے مقابلے میں زیادہ کرتے ہیں۔ ہاں، تقوی اور پرہیزگاری کا معاملہ الگ ہے نا، کہ جس کو اللہ تعالیٰ تقوی اور پرہیزگاری عطا فرماتا ہے اس کا معاملہ الگ ہے، کہ اس کو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی عزت حاصل ہے، اس کو عزت دینا اس کے تقوی کی وجہ سے، اس کی پرہیزگاری کی وجہ سے، اس کی نیکی کی وجہ سے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ اور یہ کیوں نہ ہو کہ ہم اگر اس متقی اور پرہیزگار اور نیک شخص کو جو عزت دے رہے ہیں اس کے پیچھے کیا چیز چھپی ہوئی ہے کہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کو عزت دے رہے ہیں کہ اس کے پاس دولت ہے، اور اسے عزت دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت اس کے پاس موجود ہے۔ دونوں میں کتنا فرق ہے، اس فرق کو سمجھنے کہ اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارے یہاں جو غریبوں کو جو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور ان کے پیشوں کو ان کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ ایسا پیشہ یہ ایسا پیشہ کماتے، تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کا جواب سنیے، آپ فرماتے اور میں مسلمانوں کو دور کرنے والا نہیں، دونوں نے کہا نا کہ تو آپ کے پاس آپ اور تو یہ لوگ ایمان لائیں، آپ فرماتے میں مسلمانوں کو دور کرنے والا نہیں، تو میں تو نہیں مگر صاف ڈر سنانے والا۔ تو بولے اے نوح، اگر تم باز نہ آئے تو ضرور تم سنسار کیے جانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کتنا پیارا جواب ارشاد فرمایا ان کو۔ تو یہ اس پر مجھے یہاں جو چند حدیثیں بیان کی ہیں ماشاءاللہ ہمارے مفتی صاحب نے، یہ حدیثیں پڑھیں تو ہو سکتا ہے شاید ہمارے دلوں میں غریبوں کی محبت پیدا ہو جائے، یہ غریبوں سے محبت کرنے کا اللہ ہمیں توفیق عطا کرے، غریبوں سے اللہ تعالیٰ ملنا ہو، ان کے ساتھ شفقت اور محبت کا اللہ تعالیٰ میں جذبہ عطا کرے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اے اللہ قیامت کے دن مجھے مسکینوں کی جماعت سے ہی اٹھانا، اے اللہ قیامت کے دن مجھے مسکینوں کی جماعت سے ہی اٹھانا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کہا؟ تو فرمایا مسکین لوگ امیر لوگوں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر فرمایا عائشہ مسکین کے سوال کو کبھی رد نہ کرنا، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی ہو۔ اے عائشہ مسکینوں سے محبت رکھو اور انہیں اپنے قریب کرو، ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تجھے اپنا قرب عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم مجھے ڈھونڈنا چاہو، آئے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اگر تم مجھے ڈھونڈنا چاہو مجھے اپنے کمزور غریب لوگوں میں تلاش کرو، کیونکہ تمہیں کمزور غریب لوگوں کے سبب رزق دیا جاتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہم سب کو ان مدنی پھولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ بہت پیارے مدنی پھول تھے، حضرت نوح علیہ السلام کی سیرت پاک کا یہاں بیان ہوا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے تفسیر صراط الجنان میں مفتی صاحب نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کی چند جھلکیاں بیان کی اور کچھ حدیثیں آپ تک پہنچانے کی یہیں سے میں نے کوشش کی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے چند کالز لیتے ہیں۔ محمد ارشد قطاری ضیاء کوٹ بھڑت سے عرض کر رہا ہوں، یہ سلسلہ میرے رب کا کلام ماشاء اللہ ہمارے لیے انتہائی مفید اور بھرپور معلومات کا خزانہ ہے۔ اے کاش کہ ہر عاشق رسول، ہر مسلمان اس بہتے دریا سے فیض یاب ہوا کرے۔
پیارے پیارے نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یا سیدی آپ سے ایک دفعہ ایک آیت قرآن کی ایک آیت یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس کا مفہوم اور اس کا پس منظر کچھ سنا تھا جو ذہن نشین نہیں رہا، تو براہ کرم یہ دوبارہ اس کا پس منظر بھی اور اس کا معنی بھی سنا دیجیے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت کی برکتیں دے. حوصلہ افزائی بھی آپ نے فرمائی، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے سلسلے کی بھی تعریف کی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکتیں عطا فرمائے. اور آپ قرآن کریم کی آیت یا ایتھا النفس نفس المطمئنہ، اس کے متعلق اس کا مفہوم دوبارہ سننا چاہتے ہیں. یہ مجھے بھی بہت پسند ہے آیت، اور اس کا یہ مفہوم یہ ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس. نفس کی تو 3 اقسام خاص بیان کی گئی ہیں. نفس امارہ جو گناہوں پر اکساتی ہے، نفس لوامہ جو اگر گناہ ہو جائیں تو اس نفس کا حامل ہوتا ہے، جو اس نفس کو پایا ہوا ہوتا ہے، اس پر اس کو ملامت آتی ہے، افسوس ہوتا ہے، وہ توبہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے. تو پھر تیسرا درجہ نفس کا نفس مطمئنہ، یہ اعلیٰ درجے کی نفس ہے. اور نفس کے متعلق فلسفہ یہ کہ نفس میں تغیر ہے، چینج، نفس چینجیبل. اس پر ریاضت اور مجاہدے اور کوششیں کریں تو یہ بدلتی رہتی ہے، آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرے گی نیکی اور پرہیزگاری میں. شروع میں یہ رکاوٹ پیدا کرتی ہے، آہستہ آہستہ جب آپ اس پر بھوک کا وزن ڈالیں گے، ریاضت کرتے رہیں گے، پھر اس سے جس چیز کا عادی بنائیں گے وہ چیز کی عادی ہوتی چلی جاتی ہے. یہ ایک نفس کا ایک موٹا سا ایک میں نے فلسفہ بیان کیا ہے. تو یہ نفس مطمئنہ یہ بڑی اعلیٰ درجے کی نفس ہے. تو قرآن کریم اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، ارجعی الی ربک، لوٹ آ اپنے رب کی طرف. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، وہ تجھ سے راضی، تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی، داخل ہو جا میرے بندوں میں. وادخلی جنتی، داخل ہو جا میری جنت میں. اور یہ آیت کریمہ یوں مجھے بہت یاد رہ گئی. ہمارے استاد صاحب مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ آیت کریمہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب تلاوت فرمائی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنی خوبصورت آیت ہے، اے مطمئن نفس لوٹ اپنے رب کی طرف. اس حال میں خلاصہ اس حال میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی اور تیرے رب سے راضی ہے. داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں. تو یہ آیت کتنی پیاری ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. صدیق اکبر نے عرض کی تو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر جب آپ دنیا سے رخصت ہو گئے تو فرشتے یہ آیت پڑھ رہے ہوں گے. اللہ ہمیں بھی نصیب کرے. اللہ ہمیں بھی نصیب کرے. جب ہم بھی دنیا سے رخصت ہوں کلمہ طیبہ ہماری زبان پر ہو. کاش یہ بھی کہتے ہوں گے چھوٹا منہ بڑی بات منہ ہی نہیں ہے. اللہ کی رحمت، اس رب کی رحمت سے سوال ہمیں بھی ایسا مقدر نصیب کر دے، ایسا مقدر آتا ہو جب ہم بھی دنیا سے جائے اس حال میں جائے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو.
रूह कब्ज होने से पहले पहले हम जन्नत में अपना मकाम देख रहे हैं। काश सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। कॉल चलाइए। मोहम्मद रहान ताली अर्ज कर रहा हूँ। प्याले रसूला आप साउथ अफ्रीका में तशरीफ लाए, बहुत खुशी हुई है। आपके आवाज मरहबा। अब दुआ फरमाइए अल्लाह अज़्ज़ा वजल मुझे और मेरे भाइयों को बाअमल हाफिज़ कुरान आमीन। जी, मैं आपके जोहान्सबर्ग से होता हुआ ही लोडियम प्रिटोरिया पहुंचा हूं। अल्लाह आप सबको खुश रखे, सलामत रखे, आप सब भाइयों को आलिम बामल बनाए, आपके पूरे घर बार पर अल्लाह ताला रहमत की नजर फरमाए। माशाअल्लाह। जी, कॉल चलाइए। निगराने शूरा आपका सिलसिला मेरे रब का कलाम बहुत अच्छा है। हम सब घर वाले देख रहे हैं। मैं अजवा तारिया दारुल मदीना क्लास 1 में पढ़ती हूँ। अल्लाह ताला आपको आलिम बामल बनाए और आपको मजीद बरकत अता फरमाए, आपके घर बार पर अल्लाह रहमत की नजर फरमाए। माशाअल्लाह। जी, कॉल चलाइए। छत्तीसगढ़ सूबा से जगदलपुर शहर से अर्ज कर रहा हूँ। निगरान शुरा की बारगाह में अर्ज है कि घर में मदनी माहौल के ताल्लुक से मदनी फूल इरशाद फरमाएं। में मदनी माहौल बनाने के 19 मदनी फूल ये हमारे दावत इस्लामी के मदनी माहौल में दिए जाते हैं। आप जिम्मेदारान से रब्ता करें, इंशाअल्लाह वो आपको बता देंगे कि कौन कौन से अंदाज पर दार घर में मदनी माहौल, यानी सुन्नतों भरा मदनी माहौल, नेकियों भरा मदनी माहौल और सुन्नतों की तरबियत भरा मदनी माहौल, यूं मतलब एक मदनी माहौल बन जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। और मोहब्बत और प्यार इत्तेफाक भरा मदनी माहौल भी बन जाएगा इंशाअल्लाह। तो ये आप 19 मदनी फूल ले लें, फिर घर में दर्स शुरू कर दें। आप एक भी बैठे ना उसको भी दर्स करना शुरू करें और डांट डपट गुस्सा चिड़चिड़ेपन से अपने आप को बचाएं और मदनी चैनल चलाते रहें। इंशाअल्लाह मदनी माहौल की बरकत अल्लाह ने चाहा तो नसीब होंगी। अब इजाजत चाहता हूं, इंशाअल्लाह अगले हफ्ते मेरे रब का कलाम लिए अल्लाह ने चाहा तो फिर हाजिरी दूंगा। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। रोज़ में कुरान पढ़ूं काश खुदाया, हर रोज़ में कुरान पढ़ूं काश खुदाया, अल्लाह तिलावत में मेरे दिल को लगा दे, अल्लाह तिलावत में मेरे दिल को लगा दे।